نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اس وقت پورے ملک ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دل دھڑک رہے ہیں، اور اس جانب جب دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب نظر کالپی شریف پر پڑتی ہے، یا شیر کالپی کا جب خیال آتا ہے، وہ سیدی سرکار حضور غیاث ملت جو مصطفیٰ جان رحمت کی سچی آل ہیں، جو غوث اعظم کے شہزادے ہیں، جو غریب نواز کے وفادار بیٹے ہیں، جو سید میر محمد ترمذی، سید میر احمد ترمذی، سید شاہ فضل اللہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سچے جانشین اور وارث ہیں، ان کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے، اور آج ان سے حسد کرنے والے نہ جانے کیسی کیسی بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، اور حضور غیاث ملت کی ذات پر نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرو، اور بغض و حسد اور کینے کی آگ میں اتنا مت چلو کہ میدان محشر میں آل رسول کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی تمہیں اپنا منہ چھپانا پڑے۔ لہٰذا اصل معاملہ جان لیں، اصل معاملہ سمجھ لیں۔ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ سیدی سرکار غیاث ملت وہاں قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور معاذ اللہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ اپنے گنڈوں کو لے کر گئے تھے، میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غیاث ملت کی ذات الحمدللہ وہ ذات ہے کہ اگر ہندوستان میں آپ ایک آواز لگا دیں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے سروں کو کٹوا دیں گے حضور غیاث ملت کی ایک آواز پر۔ لبیک کہتے ہوئے پوری کالپی کو گھیرا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات تو سیدی سرکار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ تو 10 12 15 لوگوں کے ساتھ اپنے پریوار کے لوگ ہمراہ لے کر خانقاہ شریف میں گئے، اور جو فیصلہ کورٹ کا، جو فیصلہ سنی وقف بورڈ کا آپ کے حق میں آیا ہے، کیونکہ اصل میں جو آپ کی پشتینی زمین ہے، اور اس تمام زمین اور تمام مزارات کے جو سچے جانشین اس وقت ہیں تو حضور غیاث ملت ہیں۔ یہ لڑائی کسی کرسی کے لیے نہیں، یہ لڑائی کسی سجادگی کے لیے نہیں، یہ لڑائی آپس میں جو ہے وہ آپسی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ حقی لڑائی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہ جن کو آپ کے آباء و اجداد نے کمیٹی میں رکھا تھا، وہ غیر لوگ ہیں، اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں مسلسل کر رہے تھے۔ اور اس دور میں سیدی سرکار غیاث ملت جو ایک سچے پکے عاشق رسول ہیں، ایک زبردست مفتی وقت اور عالم دین ہیں، اور ایسے عالم دین اور ایسے محقق اور خطیب ہیں کہ جن کی گھن گرج آواز سے الحمدللہ نہ جانے کتنے وہابیوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور بد عقیدے اور صلح کلی علاقے اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جن کی آواز میں اتنی طاقت ہے، آواز میں اتنی گرج ہے۔ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ سچا علم بردار سیدی سرکار حضور غیاث ملت ایک ایسے زبردست عالم دین، اور آپ کی خانقاہ میں آپ کے آباء و اجداد کے مزارات پر اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، اگر طریقت کے خلاف کوئی کام ہو، اگر حقیقت و معرفت، اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام ہو، تو آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ دوستو، کیا حضور غیاث ملت کو خاموش بیٹھنا چاہیے تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو وہی کیا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کربلا میں جا کر کیا تھا۔ حق بیانی آپ نے فرمائی، اور یہ کہا کہ یہ خانقاہ ان بزرگوں کی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے
خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت یہ دعا فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو کون ہے سید میر احمد ترمذی، کون ہے سید میر محمد ترمذی، کون ہے سید شاہ فضل اللہ ترمذی، اور بھی بہت سارے اکابرین، بہت سارے بزرگان دین وہاں آرام فرما ہے۔ یہ سب کے سب سیدی سرکار حضور غیاث ملت کے آبا و اجداد ہیں۔ آپ کے باپ دادا پردادا لکڑ دادا، یہ سب کے سب وہ آپ کے آبا و اجداد ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ جن کا جانشین، جن کا وارث اس وقت دنیا میں اتنا جید عالم ہو، اتنا جید عالم دین ہو، اور زبردست مسلک اعلیٰ حضرت کی محافظت کرنے والا ہو، دوستان محترم، وہ کیسے برداشت کرتے کہ یہاں پر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو؟ اسی لیے یہ تمام کاموں کو لے کر کئی مرتبہ آپ نے کمیٹی کو سمجھایا۔ وہاں پیسے کا معاملہ ہے، وہاں دکانوں کے کرائے کے معاملے ہیں، مارکیٹ کا معاملہ ہے، اور ہائی وے میں جو زمین گئی اس کا معاملہ ہے۔ یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری ہے۔ وہاں کے صاحب سجادہ شروع سے آپ ہی ہیں، اس کمیٹی میں بھی حضور غیاث میاں ہی تھے، آج بھی غیاث میاں ہی ہیں۔ صاحب سجادہ آپ ہی تھے، آج بھی آپ ہی ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو الزام لگاتے ہیں، آپ کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ صاحب سجادہ کی ناطے، صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے، متولی ہونے کی حیثیت سے، جب حضور غیاث ملت نے ان لوگوں سے حساب و کتاب مانگا ہے اور حساب و کتاب صاف سامنے دکھانے کو کہا ہے، تو یہ لوگ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے، اور کئی مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا۔ اس لیے سید سرکار حضور غیاث ملت نے جو ہے کورٹ میں شکایت کی، اور وہاں معاملہ درج کرایا، اور سنی وقف بورڈ میں معاملہ لے کر گئے، اور سنی وقف بورڈ میں جانے کے بعد سنی وقف بورڈ نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ دیا، کورٹ نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ یہ کمیٹی جو ہے یہ 3 سال پہلے اس کمیٹی کی میعاد پوری ہو چکی تھی۔ اب اس کمیٹی کا کوئی حق نہیں بنتا، 3 سال تک یہ اوور رہے۔ تو سنی وقف بورڈ نے بھی آپ کو یہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے نئی کمیٹی تشکیل میں لائیں، نئی کمیٹی آپ عمل میں لائیں، کیا جو کمیٹی قرآن و سنت اور شریعت محمدیہ کے مطابق آپ کے روبرو چلے، اور شریعت کے حساب سے وہاں کا نظام چل سکے، تاکہ آنے والے زائرینوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا آپ وہاں کے مالک ہیں، آپ وہاں کے حقدار ہیں، آپ صاحب سجادہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آپ وہاں کے متولی پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، تو اصل وارث جو ہیں ان تمام بزرگوں کے وہ آپ ہیں۔ لہٰذا سنی وقف بورڈ نے یہ فیصلہ سنایا، اور سید سرکار حضور غیاث ملت نے بس وہی کاغذات لے کر کے اپنے گھر کے 10-12 لوگوں کو لے کر کے 10-12-15 لوگوں کو لے کر کے آپ خانقاہ شریف گئے، اور لوگوں کو وہ دکھانا چاہا، تو لوگوں نے کیا ہوا، اتنے میں چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، آپ کو بند کر دیا گیا، سامنے کا گیٹ پہ تالا لگا دیا گیا، لوگ کود کے ادھر ادھر سے آئے۔ جو صاف ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لاٹھیاں اور ڈنڈے اور ہتھیار، وہاں گولی چلائی گئی، ہوائی فائرنگ کی، اور فائرنگیں وہاں کی گئیں۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے جو لوگ سیدی سرکار غیاث ملت کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے ہوائی فائر کیے، اور اپنے بچاؤ کے لیے جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا وغیرہ سمجھ میں آیا، تو انہوں نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے وہ ہتھیار اٹھائے۔ لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس خانقاہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ جان لیں، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کالپی شریف کے بارے میں، تو کسی کالپی شریف والے سے وہاں کا اتہاس پوچھ لیں۔ یہاں کا اصل مالک، اصل حقدار کمیٹی ہے یا حضور غیاث ملت ہے نا؟ وہاں جو بزرگان دین آرام فرما ہیں وہ آپ کے آبا و اجداد ہیں، نہ کہ کسی کمیٹی والے کے، نہ کسی اور کالپی میں رہنے والے کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات مکمل طور سے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات بدگمانی نہ پھیلائیں، خدا را اپنی آخرت، اپنی زندگی تباہ نہ کریں بدگمانی پھیلا کر۔ اور اگر جس طریقے کی آپ بدگمانی پھیلا رہے ہیں، ایک سید زادی کے خلاف، ایک آل رسول کے خلاف، ایک مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق کے خلاف اگر آپ پھیلا رہے ہیں، تو خدا را غوث و خواجہ و رضا کو کیا منہ دکھاؤ گے میدان محشر میں؟ سید زادی کے خلاف، نبی کی آل کے خلاف ایک ایک حرف بولنے میں بھی
آپ کو ایک ایک ہزار بار سوچنا چاہیے ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کمیٹی والوں کا ظلم ہے اور یہ کمیٹی والوں کی ہٹ دھرمی ہے، اور یہ ظلم و ستم کمیٹی والوں نے حضور غیاث ملت کی ذات پر کیا کہ آج غیاث ملت جو ہے وہ جیل میں ہے، لیکن آپ نے وہاں سے بھی یہی پیغام دیا کہ میں چاہے مجھے مار دیا جائے، چاہے مجھے جیل کرا دی جائے، لیکن نہیں، میرے آباء و اجداد کا جو پیغام ہے، میرے آباء و اجداد کے مزارات پر شریعت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، یہ جب تک غیاث الدین زندہ ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور یہاں پر شریعت کے خلاف ایک بھی کام غیاث الدین ہونے نہیں دے گا، چاہے جیل ہو، ہمیں سزا ہو یا ہمیں کچھ بھی ہو۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ اس وقت میرا دل کانپ رہا ہے، میرا کلیجہ لرز رہا ہے، اور میرا کیا بلکہ ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کے دل ان کے سینوں میں دھڑک رہے ہیں، کیونکہ غیاث ملت سنیوں کے دل کی دھڑکن کا نام غیاث ملت ہے۔ آپ حضرات اس مسئلے کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریاست نوری، دارالعلوم غریب نواز۔